صاحب معاملات بہت سارے ہیں، مگر سب سے پہلے مجھے بتائیں کیا پٹڑی سے اتر گئی یا راستہ بدل لیا کاف لیگ نے، متحدہ قومی موومنٹ نے؟ ملاقاتیں تو ایسی چل رہی ہیں ان کی۔ اگر تو مسلم لیگ میڈیا سیل پہ جائیں اور مسلم لیگ کے حامی اخبار نویسوں کی بات مانیں تو کھیل ہی ختم ہو چکا ہے اور نو کانفیڈنس ہونے والا ہے اور عمران خان کی حکومت ختم ہونے والی ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے ذرائع بھی یہ کہتے ہیں کہ اتحاد برقرار رہے گا، ایک وزارت ہونی چاہیے، جس کا وہ اظہار تو نہیں کرتے، لیکن یہ جو لوگ ان کی سیاست کو سمجھتے ہیں ان کا کہنا یہی ہے۔ کاف لیگ کا تو بالکل ہی سمجھ میں نہیں آتا کسی طرح کے ان کے ساتھ جا رہی خبریں بھی یہی ہیں کہ انہوں نے کہا بلدیاتی الیکشن پہ توجہ دیں اور آئندہ الیکشن پہ توجہ دیں۔ اب اس میں تضادات اتنے زیادہ ہیں۔ اب دیکھیں جو سارا دن خبریں آتی رہی اس کے مطابق تو یہ ہے کہ بس بات ہو گئی ہے ایم کیو ایم سے بھی اور کاف لیگ سے بھی ہو گئی ہے اور جناب بس جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا یا شام گیا۔ لیکن اب تضادات اتنے ہیں، کل بھی اس پہ بات کی تھی۔ دیکھیے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ ساری کاوش اس لیے کر رہے ہیں۔ وہ فضل الرحمان کے پاس جاتے ہیں، پھر جمعہ کو ان کی ملاقات ہوگی، زرداری صاحب کو بلایا، اور کتنی مشکل سے بلایا ہوگا۔ زرداری صاحب بلاول کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ وہ نون لیگ کی حمایت سے وہ اپنا ان کا خیال ہے سندھ میں کچھ زیادہ سیٹیں لے لیں گے، جہانگیر ترین کو رام کر لیں گے، کاف لیگ کو رام کر لیں گے۔ اب وہ کہتے ہیں پرویز الہی سے کہ تو آپ چیف منسٹر ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، اچھا وہ چیف منسٹر بس ساتھ تو ان کے ارکان ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو چیف منسٹر اگر بن سکتے ہیں تو نون لیگ کی اپنا سپورٹ سے بن، بالکل ڈیفینیٹلی نون لیگ سپورٹ کرے گی تو نون لیگ سپورٹ۔ اب اس کے اندر ضمانت کیا ہے کہ نون لیگ ان کی سپورٹ کرے؟ نون لیگ تو نئے الیکشن چاہے گی اور کاف لیگ اور اپنا وزیر اعظم بنانا چاہے گی۔ وہ انہیں کیا فائدہ بلاول کو وزیر اعظم بنانے کا؟ یہ بھی تو چانس تھا نا، آپ نے جس طرح سے ذکر کیا تھا کہ اگر عمران خان صاحب یہ اسمبلیاں توڑ دیں تو پھر شاید بلاول کا کچھ چانس نکل سکتا ہے۔ وہ تو عمران خان اسمبلیاں تو تب توڑیں گے نا جو ان کی کوشش ہے کہ زچ ہو جائیں بالکل، اچھا، اور دباؤ میں آ جائیں۔ پہلی کوشش تو ان کی یہ ہے کہ ان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر اختلافات پیدا ہوں اور اتنا دباؤ ڈالا جائے، اور ایسا آج تو مطلب پروپیگنڈے کا وہ طوفان اٹھا ہے کہ مجھے یاد نہیں پڑتا ایسا کبھی کوئی طوفان اٹھا ہو۔ مطلب بعض چینلز نے تو یہ تاثر دیا کہ بس اب حکومت گئی، ساری چیزیں طے ہو گئی ہیں ایم کیو ایم کے ساتھ۔ میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، چودھری شجاعت صاحب نے مجھے سنایا تھا کہ وہ حکومت بننے والی تھی 90 کی میرا خیال ہے، اچھا، تو یہ سوال یہ تھا کہ ایم کیو ایم کو شامل کیا جائے نہ کیا جائے، اور ان کے مطالبات آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں تو وہ اتنے ہارڈ بارگینر تھے، اب بھی ہیں، یہ سودہ بازی میں تو بھلے یہ بھی ہارڈ بارگینر ہیں کاف لیگ والے، مگر ایم کیو ایم کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ تو وہ یہ مشورہ ہو رہا تھا کہ کون سی بات مانی جا سکتی ہے کون سی نہیں۔ میں چودھری شجاعت بھی موجود ہیں، غالباً پرویز الہی بھی تھے، مگر چودھری شجاعت صاحب تو موجود تھے، وہ خود انہوں نے مجھے بتایا۔ تو اتنے میں دروازہ کھلا اور میاں شریف صاحب اندر داخل ہوئے، اچھا، اور انہوں نے کہا ان کے سب مطالبات مان لیں، سب، اور جب عمل کرنے کا وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ ابھی فی الحال یہی کریں۔ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ سب ایک دوسرے کو چکمہ دے رہے ہیں۔ عمران خان کو زچ کرنا چاہتے، اس سے تو جان چھڑانا چاہتے، یہ بات تو ٹھیک ہے، اس معاملے میں جو بھی کرنا پڑے، اور وہ زچ ہو جائے خود ہی اسمبلیاں توڑ دے، یا زچ ہو کر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، جیسے پچھلے دنوں یہ ہوا تھا کہ خان صاحب نے کچھ گفتگو اس طرح کی جو رپورٹ بھی ہوئی اور پہنچی بھی ان لوگوں کے پاس جن کے خلاف انہوں نے بات کی تھی، اور جس میں پھر انہوں نے اپنی وہ جو لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں اس میں تقریر بھی فرمائی کہ میں بہت خطرناک ہوں گا اگر باہر گیا، اندیشہ تو انہیں محسوس ہوا، اور وہ مطلب ارد گرد ان کے کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو انہیں اچھا مشورہ دے سکیں کہ ایسے موقع پہ اپنی زبان بند رکھنا ہی اور ایک صحیح اسٹریٹجی بنانے، جوابی طوفان وہ اٹھا سکتے ہیں، اس کا اعلان بھی وہ کر چکے ہیں، جی میں جاؤں گا لوگوں کے پاس۔ اب وہ کاف لیگ، نون لیگ، جہانگیر ترین کی مدد سے
وغیرہ آزاد ارکان کی مدد سے بے پناہ اور سرمایہ خرچ کر کے وہ بلاول کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں. اچھا ادھر وہ بننا چاہتے ہیں. آپ نے بتایا تھا یا صادق صاحب بھی تو اسی لائن میں کھڑے تھے. نہیں تھے، کھڑے تھے نا. کوشش تو وہ دیکھیے وہ ہر کوئی کوشش کرتا ہے. وہ سر سید احمد خان سے کسی نے پوچھا کہ پہلے زمانے میں جب بڑے خلافت پہ جھگڑے تھے اگر آپ ہوتے اس زمانے میں تو آپ کس کے ساتھ دیتے؟ انہوں نے کہا میں اپنے لیے کوشش کرتا. یعنی مزاحن انہوں نے کہا اقتدار کی لسٹ ایسی ہوتی ہے کہ اس میں آدمی کو ہوش آواز کا. آپ مجھے بتائیے بلاول کیسے وزیر اعظم بن سکتا؟ وہ تو اگر سندھ میں الیکشن ہوں گے تو اتنی سیٹیں نہیں لے سکتے. وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ جو عدم استحکام کی آپ نے بات کی کس کے خلاف آ رہا ہے؟ وزیر اعلیٰ کے خلاف پہلے آئے گا، اسپیکر کے خلاف آئے نہیں، گا؟ اب تو وہ یہ کہہ رہے ہیں نہ وزیر اعلیٰ کے خلاف اور نہ سینٹ میں نہ کہیں اسپیکر کے خلاف، ڈائریکٹ وزیر اعظم کے خلاف. اتنی پاورفل ہو گئے ہیں. جی بھائی، اگر تو ان کی بات پہ جائیں تو ماننا پڑے گا وہ پاورفل ہو گئے. بعض اخبار نویس تو تاریخیں دے رہے ہیں. دیکھیے یہ میڈیا کا بھی ایک مسئلہ ہے. میں نے بہت غور کیا سارا دن آج. میڈیا کا بھی ایک پرابلم ہے. وہ آپ نے ڈرامہ دیکھا تھا اپنا اینک والا جن؟ جو میرا بڑا فیوریٹ تھا. اس میں ایک دیو ہے، دیو جی زکوٹا جن ہے یا جن زکوٹا جن. وہ کہتا ہے، زکوٹا جن کہتا ہے کہ اب میں کیا کروں، اب میں کس کو کھاؤں. اچھا میڈیا کا بھی مسئلہ نہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو یہ امید رکھتے ہیں کہ نون لیگ اقتدار میں آئے گی تو اس سے بینیفٹ کریں گے، ہاں وہ گرائی کریں گے جو انویسٹمنٹ کی ہے انہوں نے. اچھا وہ تو بعض کالم پڑھیں تو اور دیکھیں تو یہ ایسا لگتا ہے آج رات کے بعد ماحول بدل جائے گا. مطلب 2-4-6 دن کی بات ہے، بس گیا. ساری تمام تیاری مکمل ہے اور خام خواہ تاخیر ہو رہی ہے. بدلائیں نو کانفیڈنس اور فارغ کریں. تو مولانا صاحب بھی تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ نتائج سمیٹنے کا وقت ہو گیا. نتائج سمیٹنے کا وقت ہے. ایک نفسیاتی ماحول تیار کیا جا رہا ہے. تو اس میں اگر عمران خان کوئی غلطی کرے تو نقصان پہنچنے کا احتمال تو اسے ہے، جو وہ کرتے رہتے ہیں. مطلب تاریخ کی نالائق ترین ٹیم انہوں نے بنائی ہے. کچھ شہر دے لوکی ظالم سن، کچھ سانو مرندہ شوق اسی. پھر کرونا آ گیا، حالات بھی انہیں خراب ملے. اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ $60 بلین خرچ کیے گئے ہیں روپے کی قیمت سٹیبل رکھنے کے لیے. آپ اندازہ لگائیں کہ اگر یہ اتنا روپیہ، اگر یہ وہ درست کہہ رہے ہیں، اگر اتنا روپیہ خرچ نہ ہوا ہوتا تو پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کتنے ہوتے اور اس کی معاشی ترقی. مہنگائی تو ہوتی مگر بتدریج ہوتی نا، یہی پہنچتی مہنگائی. مطلب اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتی تھی. پھر کرونا آ گیا. اب کرونا نے ایسی مشکلات پیدا کی. پھر یہ کہ دعوے انہوں نے اتنے بڑے بڑے کیے، اتنے بڑے بڑے دعوے کیے. 90 دن میں کرپشن کا خاتمہ. ذرا اندازہ کیجئے. اور اتنی نوکریاں اور اتنے جناب مکان اور وغیرہ یہ وہ. اب وہ سب چیزیں اس طرح بکھر گئیں کہ انہیں سمیٹا نہیں جا سکتا. اور اسٹریٹجی اچھی انہوں نے بنائی نہیں، بات ان کی پہنچ نہیں. پھر ایک بہت تاریخی غلطی کی ہے، اس کا ادراک بہت کم کیا گیا، اس پہ بات بھی بہت کم ہوتی ہے. میڈیا کو وہ رگڑا دیا کہ کوئی مثال نہیں ملتی. یعنی جمہوری ادوار میں اس کی کوئی مثال نہیں. حالانکہ بڑے بینیفیشری خود عمران خان صاحب تھے میڈیا کے. وہ یہ ایک تو یہ ٹھیک ہے کہ میڈیا پہ پیسہ لٹا رہی تھی نون لیگ، یہ بات تو درست ہے. سرکاری خزانہ اس لیے نہیں ہے کہ میڈیا پہ لٹا دیا جائے، مگر یہ بھی نہیں کہ آپ آتے ہی 80%، 85%، 70-80% نرخ کم کر دیں اور پھر اشتہار بھی کم کر دیں. بالکل. اور پھر ایک کمپین بھی چلائیں کہ میڈیا کے لوگ جرائم پیش ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو اس کی بڑی پرائز انہیں پے کرنی پڑ رہی ہے. پھر انڈیویجولز کو ٹارگٹ کیا. اچھا وہ انڈیویجولز کی رائے کتنی غلط ہے، ان کے نزدیک غلط ہے نا. ٹھیک ہے نا جی. اور ممکن ہے ہمارے نزدیک بھی بعض کی رائے غلط ہو، لیکن وہ انڈیویجولز کو ٹارگٹ کر کے انہیں جرائم پیشہ، گھٹیا اور نہ جانے کیا کوئی چیز چھوڑی نہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی ضد میں آتے گئے. اور اس طرح جو میڈیا میں نون لیگ کی سپورٹ بڑھتی گئی. اور انڈیپینڈنٹ اخبار نویسوں کو بھی نہیں بخشا کسی کو. یعنی ایسے اخبار نویس ہیں، نام لینا اچھا نہیں ہے، جو دل و جان سے یہ چاہتے تھے کہ عمران خان کامیاب ہوں اور ان کے حق میں بات کرتے تھے، لکھتے تھے، ٹویٹ کرتے تھے. لیکن ذرا کہیں اختلاف کیا تو لفافہ پیسے لیتے ہیں. کتنا پیسے لے لیے اور نہ جانے کیا کچھ تھا جو منسوخ کر دیا جاتا تھا کسی صحافی. کوئی بھی چیز کسی سے بھی منسوخ کی جا سکتی تھی.
اب وہ آدمی اس دنیا میں نہیں ہے، اس نے ایک ایسے اخبار نویس کے بارے میں یہ کہا کہ تم ہر وقت نشے میں دھت رہتے ہو اور یہ اور وہ ہے وہ ہے، بعد میں اس سے معذرت بھی غالباً انہوں نے کی، اور وہ بالکل ہی سفید جھوٹ تھا. اچھا، لوگوں کی ذاتی زندگیوں پہ کیچڑ بہت اچھالا. اب یہ بھی یہ پالیسی تھی شروع میں بالکل. وہ محترمہ آئیں تو وہ جیسی بھی تھیں، انہوں نے کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کی معاملات کو، لیکن ان کے ادروائز مسائل تھے، وہ اپنی ذات کو بہت اجاگر کرتے تھے. یہ پہلو ہے. صحیح ہے. اچھا، اب مسلم لیگ کاف کے ذرائع بھی یہ کہتے ہیں ہماری کوئی بات نہیں ہوئی. اب یہ جو خبر ہے، میں نے کوشش کی، چودھری پرویز الہی صاحب سے رابطہ ہو نہیں سکا، کہ چودھری پرویز الہی کی اور شہباز شریف کی ملاقات ہوگی. ایک تو یہ اس سے پتہ چلے گا صورتحال کیا ہے، اور ذرائع ان کے یہی کہہ رہے ہیں کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایم کیو ایم کے ذرائع بھی یہی کہہ رہے ہیں. اچھا، تو ارشاد احمد عارف صاحب بھی ہم ان سے اپنے بھی پوچھ لیتے مطالبات ہیں. منوانا چاہتے ہیں، ہم نے کراچی میں اگلا الیکشن لڑنا ہے. ہارون صاحب، کچھ بھی کہا جائے، ایم کیو ایم اپنے بلبوتے پر الیکشن میں لڑ کر آئی تھی. کاف لیگ اور پی ٹی آئی نے تو آپس میں ایک الائنس کیا ہوا تھا. معاملہ تو یہ ہے کہ جہاں ان کے مضبوط امیدوار تھے، یعنی وہ تھے، ان کے بھائی تھے، دوسرے لوگ تھے، چند اپنے چیمہ صاحب تھے، جی، وہاں پہ پی ٹی آئی نے انہیں سپورٹ کیا، ایسا ہی ہے. اور اسی سے وہ جیتے، ورنہ اتنی سیٹیں نہیں ہو سکتی. اور ایم کیو ایم تو خود جان مار کر آئی ہے. مگر اتنی بھی بالکل نہیں ہو سکتی. ہارون صاحب، ارشاد احمد عارف پھر صاحب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ الائنس کرتے ہیں تو انہیں کیا فائدہ؟ پیپلز پارٹی کی تو ووٹ ہی نہیں ہے. یہی پوائنٹ ہے. اچھا، یہی پوائنٹ. نون لیگ الائنس ان کے ساتھ کرے گی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا الیکشن میں. تو ملاقاتیں تو اگر حکومت نہیں، ملاقاتیں تو ملاقات ابھی تو نہیں، چودھری برادران کی تو طے تو ہے کہ ملاقات ہوگی. نہیں، دیکھیے ہوگی تو پتہ چلے گا نا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا یہ سفید جھوٹ ہی ہو، یا مطلب یہ ہے کہ ایک رسمی وہ ہو، کہیں سے کوئی دباؤ ہو، کسی کا کوئی خاص مقصد ہو.